أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے ایک دفعہ اور بھی آپ پر احسان کیا. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب کہ ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام سے بتلائی جو الہام سے بتلانے کی تھی. ان اقذفیہ فی التابوت، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں صندوق میں رکھ دے. فاقذفیہ فی الیم، اور پھر اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور پھر وہ دریا ڈال دے گا اس صندوق کو کنارے پر. يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور پکڑ لے گا اس کو ایک شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تمہارے اور اپنی طرف سے اس پر محبت کا اثر ڈال دیا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب چلتی ہوئی آ رہی تھی تمہاری بہن. فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ، پھر وہ کہنے لگی کیا تم لوگوں کو ایسے آدمی کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کرے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر اے موسیٰ ہم نے تجھے لوٹا دیا تیری ماں کے پاس. کئی تقر عینہا، تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے. ولا تحزن، اور اس کو کوئی غم نہ رہے. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور تو نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی. وفتناک فتونا، اور پھر ہم نے تم کو خوب محنتوں میں ڈالا. فلبثت سنین فی اہل مدین، اور پھر تو کچھ سال مدین میں رہا. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور پھر ایک خاص وقت پر تم یہاں آئے ہو اے موسیٰ. واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کیا. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر. ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی مت کرنا. اذهب الی فرعون انہ طغی، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکشی کر چکا. فقولا لہ قولا لینا، اور پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ان دونوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب ہم کو خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے. او ان یطغی، یا یہ کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فرمایا اللہ نے تم دونوں نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں. کل کے درس میں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ تھا جو انہوں نے فرعون کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے مانگی تھی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ ساری دعا اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو نے جو دعا مانگی وہ ساری کی ساری تیری دعا قبول ہو گئی، منظور ہو گئی. اور اب جو ہے وہ تو فرعون کے دربار میں میری وحدانیت بیان کرنے کے لیے جا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، صرف یہی احسان اے موسیٰ تجھ پر نہیں کیا
کہ تیری دعا قبول ہوئی، تیرے بھائی کو تیرے ساتھ نبوت عطا کی، بلکہ ہمارے اور احسانات بھی آپ پر ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک احسان کا اللہ نے ذکر کیا ان آیات میں، اور اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے زمانے کے ساتھ ہے کہ فرعون کو جب کوئی خواب آیا تو اس نے کہنوں اور نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیرے لیے خطرہ بنے گا، تیری سلطنت چھین لے گا اور تیرا نام و نشان تک مٹا دے گا۔ نجومیوں نے جب خواب کی یہ تعبیر بتائی تو فرعون نے اپنے بچاؤ کے لیے سوچ و بچار کی، اور پھر اس بات پہ اس کا ذہن آ گیا کہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہوگا تو میرے لیے خطرہ ہی کوئی نہیں بن پائے گا۔ اس لیے اس نے حکم جاری کر دیا کہ بچوں کو قتل کرو، تو پھر وہ بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور بچوں کو قتل کرتے تھے۔ ہزاروں بچے اسی وجہ سے قتل ہو گئے کہ کل کو فرعون کی خدائی کو کوئی چیلنج کرنے والا نہ آ جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب بچے قتل ہو گئے، بچیاں ہی بچیاں ہیں، تو پھر فرعون کے حواریوں نے بھی کہا، درباریوں نے کہا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ان کی اولاد ہی ختم ہو گئی، پیدا ہی نہ ہوئے، ان کے لڑکے سارے قتل کر دیے گئے، تو ہم حکومت کس پر کریں گے؟ ہم اپنے کام کس سے کروائیں گے؟ ہم غلام کس کو بنائیں گے؟ صرف بچیوں پر اور عورتوں پر تو کام نہیں چلتا، مردوں کی ضرورت ہے۔ یہ تو بالکل نسل کشی ہو جائے گی، اور پھر ہماری حکومت کس پر ہوگی؟ 12,000 بچے اس وقت تک فرعون قتل کر چکا تھا، اور اب دوبارہ اس فرعون کی کابینہ بیٹھی اور پھر یہ مشورہ ہوا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اور 1 سال جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، اور ان کی بھی کڑی نگرانی کی جائے۔ پھر جو ہے نا وہ سلسلہ بچوں کے قتل کا شروع ہو گیا کہ 1 سال میں جتنے بچے پیدا ہوئے وہ قتل کر دیے گئے، دوسرے میں چھوڑ دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی جس سال بچوں کے قتل کا آرڈر تھا فرعون کی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پہلے ہی ان کی ماں کو غم لگا ہوا تھا کہ یہ بچہ اگر بچہ ہوا تو یہ تو قتل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی جس سال بچوں کے قتل کا حکم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈال دی، القاء کر دی، انہیں سمجھا دی، ان کے دل میں ڈال دی۔ اور یہ خیالات انسان کو آتے رہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اور ان خیالات کے پیچھے بھی اس اللہ کی تدبیر کار فرما ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ میں کوئی اور راستہ اختیار کر لوں۔ بچہ تو مر جائے گا لیکن کم سے کم بچے کے قتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھوں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ ایک صندوق بنا لیا، اور صندوق کے اندر اس بچے کو رکھوں گی اور پھر اس کو دریا کے حوالے کر دوں گی، شاید کوئی اس بچے کی زندگی کا کوئی راستہ نکل آئے، یا کم سے کم یہ ہے کہ قتل تو ہو جائے گا، مر تو جائے گا، لیکن جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اسے دریا میں ڈال دوں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ تدبیر، یہ طریقہ
ہم نے ڈال دیا، اذ اوحینا الی امک ما یوحا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وہ بات القاء کی، ما یوحا، جو ہم نے القاء کرنی تھی۔ اور وہ بات کیا تھی؟ انقذ فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو ڈال دو تابوت میں، صندوق میں، بکسے میں اس کو ڈال دو۔ اور فقذ فیہ فی الیم، یم کہتے ہیں دریا کو، اور فقذ کا معنی ہوتا ہے ڈال دو، پھینک دو، پھر پھینک دو اس صندوق کو فی الیم میں، دریا میں۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، پھر ڈال دے گا سمندر یا دریا، بالساحل، ساحل کے ساتھ۔ یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ پھر اسے پکڑ لے گا، میرا بھی دشمن جو ہے فرعون، جو تیرا بھی دشمن ہے فرعون، وہ اسے پکڑ لے گا، لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا یہ ذریعہ اپنایا۔ ظاہری طور پر کوئی بھی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک صندوق کے اندر بچے کو ڈالا جائے اور پھر صندوق کو چاروں طرف سے بند کر دیے جائیں، اور پھر اس سے اوپر یہ کہ اس صندوق کو پھر دریا میں بھی ڈال دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ وہ صندوق کے اندر سانس گھٹ کر ہی مر جائے، ہو سکتا ہے پانی داخل ہو جائے کسی بھی طریقے سے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چیز کام کرنے پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے حفاظت کا وہ راستہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتایا، جو راستہ سب دیکھنے والے کو موت کا راستہ نظر آتا ہے، اور موت کے راستے میں بھی اللہ تعالیٰ حیات کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو یوں ہی کر کے سمندر میں ڈال دیں، اور پھر سمندر میں ڈال دیا گیا، اس دریا میں ڈال دیا گیا۔ وہ بہتے ہوئے فرعون کے دربار کے پاس سے اس دریا سے نہریں نکالی ہوئی تھی۔ فرعون نے اپنے محل کی طرف بھی نہر نکالی ہوئی تھی، جس سے اس کے محل کے سامنے لگے ہوئے باغ وغیرہ سیراب ہوتے تھے، تالاب وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جس طرح بڑے لوگوں کا ہوتا ہے رہنے کا ایک انداز۔ تو یہ صندوق چلتے چلتے اس نہر میں پانی کی اس طرف چلا گیا جو فرعون کے گھر کے سامنے سے بہتی ہے۔ اب وہاں جب دیکھا صندوق آ رہا ہے تو کہا جی دیکھو اس میں کیا ہے۔ اس کو نکالا گیا، نکالتے ہی جو ہی اس کو کھولا تو خوبصورت اور حسین بچے پر نظر پڑی۔ فرعون کی بیوی جو مومنہ تھی وہ بھی وہاں پہ آ گئی، فرعون کو بھی بلا لیا۔ جب دیکھا تو بچہ انتہائی پرکشش ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسا کیا، دوسرا یہ کہ اس نے نبی بننا تھا، اور نبی سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چندیا گئیں، اور سب کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت پڑ گئی کہ بہت پیارا بچہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تمہارے اور اپنی طرف سے ایک اثر اور محبت ڈال دی تم پر، کہ دیکھتے ہی وہ لوگ سارے اس پر فریفتہ ہو گئے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ، میری آنکھوں کے سامنے میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اب جب انہوں نے دیکھا جی بچہ خوبصورت ہے، فرعون نے کہا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو فرعون کی بیوی نے کہا بھلا یہ بچہ اتنا پیارا ہے، اس کو کیسے قتل کریں، اس کو تو اپنا بچہ بنائیں گے۔ فرعون لا ولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد فرعون کی نہیں تھی، تو ہمارا بچہ نہیں ہے، ہمارے یہ کام آئے گا، ایسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے بات مان لی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کے دل میں بچوں کی محبت تو ایک فطرتی چیز ہوتی ہے، ان کے ہاں تو اولاد بھی نہیں تھی، اور یہاں جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فرعون نے اجازت دے دی کہ اسے لے جاؤ گھر میں۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب صندوق ڈالا تھا دریا میں، ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن ہے جو اس وقت مفسرین نے لکھا ہے 14-15 سال کی تھی، اسے کہا کہ تو دیکھتی رہے یہ کہاں رکتا ہے اور کون اسے اٹھاتا ہے۔ صندوق کو دیکھتی جو ساتھ ساتھ چلتی جاؤ کنارے پر، کہیں تو رکے گا کوئی تو اٹھائے گا، بس دیکھ کون اٹھاتا ہے۔ تو اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، وہ بہن جو ہے وہ نظریں چرا کر دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔
جب وہاں پر رک گیا، نکال دیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اس بچے کو دیکھنے والوں میں شامل ہو گئی کہ یہ کہاں سے آ گیا، جا کر ان میں شامل ہو گئی۔ دربار میں لے جایا گیا، یہ ساتھ چلی گئیں، اور وہاں پر جب دودھ پلانے کے لیے کسی دایا کا بندوبست کیا گیا، سب کو بلایا گیا۔ فرعون کے دربار میں ہزاروں کے حساب سے اس کی کنیزیں اور لونڈیاں تھیں، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو اس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو وہاں موجود تھی، وہ کہنے لگی کہ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ، میں کوئی ایسی عورت نہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کرے، کسی ایسی عورت کو تلاش نہ کروں عبرانیوں میں، بنی اسرائیلیوں میں، جو اس کی کفالت کرے۔ تو وہاں تو سب کو مسئلہ بنا ہوا تھا، وہ بچہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا تھا، تو کہا جاؤ تم ڈھونڈ کے لے آؤ۔ تو یہ گئیں سیدھی گھر میں اور والدہ کو کہا کہ لے کے آ جاؤ، اور دوسرے مقام پہ آگے آئے گا، پیچھے بھی گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ وہاں جا کر اتاولا نہیں ہونا، وہاں جا کر وہ جو شفقت مادری ہے اس کا اظہار نہیں کرنا، بس عام عورتوں کی طرح جانا، جس طرح کوئی اجنبی عورت ہے وہاں چلے جاؤ۔ تو فرمایا کہ فرجعناک الی امک، اب جب وہ وہاں پر گئیں، موسیٰ علیہ السلام کو اس بچے کو دودھ پلایا، بچے نے دودھ پیا خوب سیر ہو کر۔ فرعون نے کہا کہ تو اس طرح کر کے تو یہیں پر میرے دربار میں رہ، اس کی پرورش کر، تجھے تنخواہ ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میرے تو اپنے بچے بھی ہیں گھر میں نے تو ان کو بھی دیکھنا ہے، دودھ اس شرط پر پلاؤں گی کہ تم مجھے یہ دے دو اور خرچہ تم بھیجتے رہو، میں اپنے گھر میں اپنے خامند اور اپنے باقی جو بچے ہیں ان کی بھی پرورش کروں گی، ساتھ میں اس کی بھی پرورش ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام، فرعون مان گیا، فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، پھر لوٹا دیا ہم نے اے موسیٰ تجھے تیری ماں کی طرف، تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ پہلے تو بچہ جو ہے اس کا سارا خرچہ اگر وہ قتل نہ ہوتا تو ماں پر ہوتا ساری پریشانی، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، بچے کا نان نفقہ بھی آ رہا ہے، اوپر سے ماں کی تنخواہ بھی آ رہی ہے، اور ہر قسم کی سہولت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر میں بھیج دی۔ فرمایا کہ یہ تجھ پر بڑا احسان تھا، تجھے موت کے منہ سے نکالا، یہ سب سے بڑا احسان تھا۔ اور آگے مختصر کچھ اور احسانات، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ، اس کا ذکر پہلے ہو گیا، وہ قبطی کو جو قتل کر کے مدین چلے گئے تھے، فرمایا وہاں بھی تجھے بچا لیا۔ فَلَبِثْتَ فِي سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، 10 سال تک تجھے مدین میں رکھا، جگہ دی، تیری شادی ہو گئی۔ اور ثُمَّ جِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، پھر ایک خاص وقت تک تو اے موسیٰ دوبارہ مصر میں آ گیا، اور پھر اس سب سے بڑا احسان وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ تجھے میں نے اپنے لیے منتخب کر دیا، اپنا نبی بنا دیا۔ تو یہ سارے احسانات تجھ پر کیے ہیں، اب تو بھی ایک کام کر، اذهب انت واخوک بآیاتی، یہ معجزات لو، یہ عصا لو، یہ ید بیضا لو، اور جاؤ فرعون کے دربار میں، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی نہ کرنا، فرعون کو جا کر تبلیغ کرو، فقولا لہ قولا لینا، بات فرعون سے جو کرنی ہے وہ نرمی سے کرنی ہے، آرام سے کرنی ہے، تھوڑے حوصلے سے کرنی ہے، اس انداز سے بات کرنی ہے کہ تمہاری بات شاید کہ فرعون کے دل پر اثر کر جائے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر آ جائے، تو اس لیے تم دونوں جاؤ۔ کہا یا اللہ وہ تو ربنا انا نخاف ان یفرط علینا، ہم نے تو ڈر ہے، خدشہ ہے وہ ہمیں قتل ہی نہ کر دے دونوں کو، او ان یطغی، یا ہمارے جانے سے وہ اور ہی نہ بگڑ جائے۔ اللہ نے فرمایا کوئی پرواہ نہ کرو، لا تخافا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، تم جاؤ اسے دعوت دو، اور دعوت کا اگلا حصہ جو ہے وہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔